دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اسلامک سولوشن چینل کے اندر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، آج بہت دلچسپ ٹاپک ہے اور آپ اس کے اندر بہت ہی دلچسپی دکھائیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ انسانوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ شخص، وہ نام آپ نے لازماً سنا ہوگا، جانا پہچانا نام ہے، اور وہ نام ہے ایڈولف ہٹلر کا۔ اس کی آج مکمل بائیوگرافی، اس کی زندگی پر ایک روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس نے کل کتنے افراد کو قتل کیا ہے اور کس کس طرح سے یہ سزائیں دیتا تھا اور کتنے لوگوں کو کہاں قتل کیا۔ دوستو ایڈولف ہٹلر آسٹریا کے اندر چونکہ پیدا ہوا، یہ 1889 کے اندر پیدا ہوا۔ ایڈولف ہٹلر نے جرمنی کی سیاست میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورک پارٹی کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے شہرت ہے وہ حاصل کی۔ اس پارٹی کو نازی پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ہٹلر 1933 سے 1945 تک جرمنی کا چانسلر رہا اور وہ ایک ڈکٹیٹر بھی تھا، اور اس کا مکمل پورے ملک پر واحد انسان کا ہولڈ تھا۔ ہٹلر نے 6 ملین یہودیوں کا قتل عام کیا۔ یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے، اس سے کم زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے۔ اور ہٹلر نے کل 5 ملین سول لوگوں کا قتل عام بھی کیا۔ جنگ ہارنے کے بعد ہٹلر نے خودکشی کر لی، اور اس کی جو بیوی ہے ایوا براون، وہ 1945 کے اندر وہ بھی ہٹلر کے ساتھ ہی ماری گئی۔ ابھی ہم بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں ہٹلر کی ابتدائی زندگی کا۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے اندر پیدا ہوا، اور وہ اس کے باپ کا نام ایلائس ہٹلر اور ماں کا نام کلارا پولس تھا۔ ہٹلر بہت ہی زیادہ ایموشنلی ہارش انسان تھا، بہت غصہ کرتا تھا، اور اس اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی کافی لڑائی کرتا تھا۔ اس کا ابتدائی شروع سے زندگی میں مزاج یہی رہا تھا۔ ہٹلر نے آسٹریا سے جرمنی کی طرف ہجرت کی اور جرمنی میں آ کر سیاست کا آغاز کر دیا۔ ہٹلر کا باپ 1903 کے اندر مارا گیا، اور اس کے مارے جانے کے 2 سال کے بعد ہی ہٹلر کی ماں نے ہٹلر کا اسکول چھڑوا دیا۔ ہٹلر کی ماں دسمبر 1907 کے اندر وہ بھی وفات پا گئی، اور ہٹلر نے بہت سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ مزدوری بھی کرتا، وہ پینٹر بھی تھا۔ ہٹلر نے بعد میں اکیڈمی آف فائن آرٹس میں اپلائی کیا، لیکن اس کو دونوں بار ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ہٹلر کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ یتیم بھی تھا۔ ہٹلر نے اینٹی سیمیٹزم کے خلاف بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ 1913 کے اندر ہٹلر میونچ کے اندر آ کر آباد ہو گیا، اور یہ ورلڈ وار 1 یعنی جنگ عظیم 1 کے آغاز کے دن تھے۔ ہٹلر کو 1914 کے اندر آسٹرین سٹیزن جو تھی وہ دے دی گئی، اور ہٹلر نے بہت زیادہ ٹائم فرنٹ لائنز کے اوپر گزارا۔ ہٹلر نے بہت ساری جنگوں کے اندر حصہ بھی لیا۔ جنگ عظیم کے اندر چونکہ سویلین لوگوں نے حصے لیے تھے، اس لیے ہٹلر بھی ان لوگوں میں شریک تھا، اور وہ ان جنگوں کے اندر بیشتر بار زخمی بھی ہو چکا تھا۔ ہٹلر کافی بہادری سے لڑا اور بہت ساری جگہوں پر لڑا، اس لیے اس کو ملٹری میں ایک خاص مقام حاصل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ہٹلر جرمنی نے جب پہلی جنگ عظیم میں 1918 کے اندر سرنڈر کیا تو ہٹلر کے دماغ پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ دوسرے جرمن قوم پرستوں کی طرح ہٹلر نے بھی جو سول لیڈر تھے ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ہٹلر نے بہت سارے دوسرے لوگوں پر جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری بھی عائد کی، اور جنگ عظیم 1 کے بعد ہٹلر میونچ واپس آ گیا، اور اس نے ملٹری کے اندر انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔
ہٹلر جرمنز ورک پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی شامل تھا اور ہٹلر نے اس پارٹی کو 1919 کے اندر جوائن کر لیا۔ ابھی ہٹلر ایک سول پارٹی کا رہنما بھی تھا اور ہٹلر ایک ملٹری لیڈر بھی تھا۔ ہٹلر کو جو عروج ہے وہ حاصل ہونا شروع ہوا 1932 میں۔ ہٹلر نے 84 سال کے پال وان ہنڈربرگ کی جو صدارت تھی اس کو ختم کر دیا۔ ہٹلر جرمنی کی سیاست کے اندر ایک بہت ہی پاورفل لیڈر تصور کیا جانے لگا اور ہٹلر نے اپنی جو چانسلر کی پوزیشن تھی اس کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ ملٹری اپوزیشن جو تھی وہ اس کو سزا دینے کے لیے ملک میں تحریکیں شروع کی جا رہی تھیں، لیکن ہٹلر نے ان تمام تحریکوں کا مقابلہ کیا اور اپنے ڈکٹیٹرشپ کو برقرار رکھا۔ ابھی پوری دنیا کے اندر ایسی فضا بن رہی تھی کہ جنگ عظیم دوم کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ 1938 کے اندر ہٹلر اور دوسرے یورپی لیڈروں نے میونچ ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ میونچ ایگریمنٹ اپنی مثال آپ تھا اور بہت سارے ممالک اس کے خلاف بھی تھے۔ نازیز جو تھے، جو ہٹلر کی جو جماعت تھی، وہ یہودیوں کو جرمن سوسائٹی سے سیپریٹ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہودیوں کے اسکول علیحدہ ہوں، ان کی یونیورسٹیز علیحدہ ہوں، ان کی کھیلنے نیز ان کا تمام جو چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہوں۔ یہودی ڈاکٹروں کو عریان مریضوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اور یہودی اس معاملے میں کافی تشویش کا شکار بھی تھے۔ یہودی در حقیقت شروع ہی سے بہت ہی شاطر قوم رہے ہیں۔ ہٹلر نے ایک بہت ہی مشہور فقرہ کہا تھا۔ ہٹلر نے کہا تھا میں تمام یہودیوں کو ختم کروں گا لیکن چند یہودی اس لیے باقی چھوڑ دوں گا تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چل سکے کہ میں نے یہودیوں کو ختم کیوں کیا تھا۔ ہٹلر کو ملینز آف جیوز کو قتل کرنے کا الزام ہے اور یہ تمام یہودیوں کو مارنا ہٹلر نے جنگ عظیم دوم میں شروع کیا۔ جنگ عظیم دوم میں تمام جرمنی سے یہودیوں کو نکال دیا گیا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ 1945 کے شروع میں جرمنی جنگ عظیم دوم ہارنا شروع ہو گیا۔ جو سوویت طاقتیں تھیں انہوں نے جرمنی کو ویسٹرن یورپ کے اندر دھکیل دیا اور اس کے جو تمام الائز تھے وہ بھی شکست خوردہ ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بم پھینک کر اس جنگ کا اختتام کر دیا اور اس کے بعد یہ تمام جنگ اپنی موت آپ ختم ہو گئی۔ اس تمام جنگ کے بعد ہٹلر اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی اور اس طرح سے ایڈولف ہٹلر جو کہ ملینز، جو کہ کئی لاکھ بلکہ 6 ملین 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کا اور 50 لاکھ سے زیادہ سویلینز کا، یعنی کہ 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب جو انسانوں کی گنتی موجود ہے، ان لوگوں کا قاتل تھا۔ یہ لوگ اس ہٹلر کی جنگ کی وجہ سے لقمہ اجل بنے، وہ ہٹلر اپنی ہی گولی کی وجہ سے مارا گیا۔ اس طرح سے دوستو اس باب کا اختتام ہوا اور ہٹلر کو اس انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو مارنے والا شخص کہا جاتا ہے۔ اور ہٹلر کا دوستو آج وہ معقولہ جو اس نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا ہمیں سچ ثابت ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ آج کے جو یہودی ہیں وہ پوری دنیا کے نظام پر قابض ہیں اور فلسطین کے اندر جس طرح سے وہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جس طرح سے قبلہ اول کے اوپر وہ قابض ہیں، آج دیکھ کر لگتا ہے کہ ہٹلر کا وہ فکرہ درست تھا کہ آنے والی دنیا یہ گواہی دے گی کہ میں نے جو یہودیوں کو مارا تھا وہ بالکل درست مارا تھا۔ خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ آیا کہ ہٹلر کا وہ اقدام درست تھا یا نہیں تھا۔ انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام میں بہت زیادہ ہے اور کسی بھی سویلین کو، کسی بھی ایسے شخص کا قتل کرنا جس کے پاس بندوق نہیں ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ اس مکمل بائیوگرافی سے آپ کی انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا ہے اور آپ آئندہ کے لیے بھی اسلامک سولوشن چینل کی ان انفارمیٹیو ویڈیو سے فائدہ
حاصل کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے سوالات کے لیے ہمارے سے رابطہ کریں۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔